عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جرمنی اردو سروس پروگرام حالات حاضرہ، آپ کے میزبان عباس انور اور عرفان احمد خان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، پاکستان کا صوبہ بلوچستان مختلف حوالوں سے ہر وقت خبروں میں رہتا ہے. آج کل تو سی پیک اور گوادر کی جو کچھ وہاں پر انویسٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس صوبے کو نئی شہرتیں حاصل ہو رہی ہیں، لیکن چند سال پہلے تک بلوچستان کا نام جو ہے بطور پسماندہ صوبہ کے طور پر لیا جاتا تھا. سیاسی قائد جناب اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے بعد اس صوبے نے جو ہے ایک نئی سیاسی کروٹ لی اور یہاں آزادی کے نام پر جو ہے یہ حصول آزادی کے نام پر کئی ایک گروپ جو ہے وجود میں آ گئے اور مسنگ پرسنز یہاں کے عوام کے لیے اب ایک مستقل موضوع ہے. زائرین کا قتل، ہزارہ برادری پر ڈھائے جانے والے مظالم ابھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں. شدت پسندوں اور علیحدگی تحریک پسندوں کے ہاتھوں ایف سی بلوچستان اور فوجی جوانوں پر حملے بھی جاری رہتے ہیں اور جن میں قابل ذکر جو ہے شہادتیں بھی ہوئی ہیں. گزشتہ دنوں پاکستان خواہ ملی پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر جناب عثمان کاکڑ صاحب کی اچانک آ جانے والی موت پر بھی ابھی تک کئی آراء جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. 17 جون کو یہ بات سامنے آئی تھی کہ پشتون خواہ ملی پارٹی کے رہنما جناب محمد عثمان خان کاکڑ جو ہے ان کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی. اور عثمان کاکڑ صاحب کا خاندان جو ہے وہ کوئٹے کے علاقے شہباز ٹاؤنز میں رہائش پذیر ہے اور وقوع کے بعد عثمان کاکڑ صاحب کے گھر وہ خود گھر کے نچلے حصے میں تھے اور خاتون خانہ جو ہے وہ اوپر کے حصے میں تھی. پشتون خواہ ملی پارٹی والے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہونے والے لوگوں نے عثمان کاکڑ صاحب پر حملہ کیا اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس موت کو جو ہے ایک قتل قرار دیتی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے شواہد بھی پارٹی لیڈران کے پاس موجود ہیں اور ان پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان سولین بالادستی کی جو حمایت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور عثمان کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا قبیلہ جو ہے وہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے مسلم باغ کے رہنے والے تھے. یہ وہ ان کا آبائی علاقہ ہے. آپ ایم اے اکنامکس LLB اور زمانہ طالب علم سے ہی پشتون قوم پرست جو ہے وہ طالب لیڈر کے طور پر ابھرے تھے. 1986 میں آپ نے پشتون خواہ ملی پارٹی میں شرکت کر لی اور 23 جون کو جب ان کی تدفین ہوئی ہے مسلم باغ میں تو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں پختونوں کا اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا جتنے وہاں لوگ جمع تھے اور وہ علاقہ بھی انہوں نے بطور قبرستان کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے دیا تھا، اس لیے اس کا نام بھی جو ہے وہ انہی کے نام پہ، قبرستان کا نام بھی انہی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے. تو جو تفصیل اب تک اخبارات میں آئی ہے اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ ان کو ایک حملہ ہوا برین ہیمریج کا یا کوئی نہ کوئی ان کو ایسی اس وقت کیفیت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ گر پڑے اور ان کے سر پر چوٹ آئی، یہ کہا جا رہا ہے. لیکن پارٹی کا موقف جو ہے اس سے مختلف ہے. تو ہم نے اصل بات جاننے کے لیے کہ بھئی اصل حقیقت کیا ہے اپنے ناظرین کے علم میں لانے کے لیے آج جناب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کوئٹہ ہائی کورٹ جو ہے اس میں جناب صادق کاکڑ صاحب کو آج مدعو کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. صادق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد اور یونیورسٹی لا کالج کوئٹہ سے فارغ التحصیل ہیں اور آپ کا آبائی تعلق جو ہے وہ لورا لائی کے علاقے سے ہے لیکن آپ کوئٹہ میں پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ عوامی نیشنل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج ان کو چنا ہے کہ ہم ایک غیر جانبدار شخصیت کو چاہتے تھے کہ اگر ہم پشتون خواہ ملی پارٹی سے لیتے تو یہ کہا جاتا کہ جی ان کا آدمی لے لیا، انہی کی بات کر رہا ہے. اس لیے ہماری کوشش تھی کہ بھئی یہ غیر جانبدار شخصیت کے ساتھ آج ہم اس حوالے سے
اصل حقیقت جاننے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی سائق صاحب آپ نے بھی تھوڑی سی گفتگو سن لی. خیر آپ تو ڈے ٹو ڈے افیئر سے بھی واقف ہیں, جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا بھی. تو ان کو جب ان کو چوٹ لگی ہے اس کے بعد ان کو 3 ہاسپٹلس میں کہتے ہیں کوئٹہ کے لے جایا گیا. جی جی. اور اس کے بعد پھر آغا خان اسپتال کراچی میں بھی ان کو رکھا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی. جی اور جی. پھر ان کی جو رپورٹ ہے اس کو شاید ویریفائی بھی کیا ہے جو پوسٹ گریجویٹ جنا پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل ہے. اس لحاظ سے 4-5 ہاسپٹلس کی جو ہے وہ انوالومنٹ آئی اس کے اندر. اس کے باوجود کوئی صحیح رپورٹ کہتے ہیں سامنے ابھی تک نہیں آئی. سوری, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ صرف اخباری خبر ہے؟ رپورٹ تو آپ کس حوالے سے, انجری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ایگزیکٹ انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے یا انجری کی نوعیت؟ آپ کو علم ہوگا جب 17 جون کو یہ واقعہ پہلی مرتبہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں پتہ چلا کہ عثمان خان کاکڑ جو کہ ایک سینیٹر تھے پاکستان کے سینٹ کے اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ پروونشل پریزیڈنٹ تھے, صوبائی صدر تھے وہ, ان کے حوالے سے خبر آئی کہ ان کے سر پہ کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں کوئٹہ کا ایک ہسپتال ہے نجی ہارٹ اینڈ جنرل ہسپتال, وہاں پہ ان کو لے جایا گیا جہاں پہ وہاں پہ ان کا آپریشن کیا گیا. اور اگلے ہی روز کوئٹہ کے ہی اندر سٹی ہسپتال میں ان کو وینٹیلیٹر چونکہ وہاں پہ فیسلٹی تھی وہاں پہ لے جایا گیا. تو وہاں پہ بھی 1-2 روز وہ زیر علاج رہے, جس کے بعد ان کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لے جایا گیا آغا خان ہسپتال جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی 21 جون کو. اور اس کے بعد جنا ہسپتال میں ان کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کے بعد ان کو دوبارہ ان کی لاش کو بذریعہ روڈ خزدار والے علاقے سے کوئٹہ لایا گیا. اور کوئٹہ کے بعد جو ہے وہ ان کے آبائی گاؤں مسلم باغ جس کا پرانا نام ہندو باغ ہے وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ان کے آبائی گاؤں میں. جہاں تک یہ ان کی انجری کا تعلق ہے, ظاہر ہے ان کی پہلی مرتبہ جو باقاعدہ طور پہ ان کی پارٹی کی طرف سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات رضا محمد رضا, انہوں نے عثمان خان کاکڑ کے حوالے سے جب ان کو آغا خان ہسپتال لے جایا گیا سٹی ہسپتال, وہاں پہ انہوں نے پراجوم بہت سارے لوگ جمع تھے, تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا کہ عثمان خان پہ گھر میں جو ہے وہ ایک حملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہیں اور ان کو لے جایا گیا ہے اب مزید ٹریٹمنٹ کے لیے آغا خان. اور آغا خان ہسپتال میں اگین جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں یوسف خان اور جو کہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں شہید عثمان خان کاکڑ کے, انہوں نے آغا خان ہسپتال میں ان کی شہادت کے فوراً بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ عثمان خان پہ گھر میں اس وقت حملہ ہوا, ان کا بھائی گھر جو ہے وہ ہندو باغ میں ہے, مسلم باغ میں, جبکہ یہ جہاں پہ ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا یہ شہباز ٹاؤن کا علاقہ ہے کوئٹہ شہر کے اندر. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ چند لوگوں نے ان پہ حملہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں شدید چوٹیں آئی تھی جس سے ان کی شہادت ہوئی کراچی کے اندر. اس کے بعد ان کے جو بڑے صاحبزادے ہیں خوشحال خان جو کہ خود بھی گورنمنٹ کالج لاہور کی گریجویٹ ہے, 27 سال ان کی عمر ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ اعلان کیا کہ جی ان کی شہادت ہوئی ہے, ان پہ حملہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ڈاکٹر نقیب اللہ شکزئی نیورو سرجن تھے جنہوں نے سرجری میں حصہ لیا پہلی رات جب ان کو ہسپتال لایا گیا تھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ 2 قسم کی انجریز ہوتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہوتا ہے کہ برین کے حوالے سے ایک ہوتی ہے کہ نیچرل کوئی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی آپ کا بلڈ پریشر ہے یا کوئی شوگر ہے یا کوئی اور نیچرل کوئی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے برین ہیمریج ہوتا ہے. تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا ہے, ان کو ایماٹوما ہوا ہے جو کہ بغیر انجری کے ہو نہیں سکتا. ان کو بڑی شدید انجری کوئی کاز ہوئی ہے جس انجری کی وجہ سے جو ہے ان کو ایماٹوما ہوا, بلڈ جمع ہوا ان کے برین میں جس کی وجہ سے ان کی سرجری کرنا پڑی اور سرجری کے فوراً بعد وہ کامے میں چلے گئے تھے. تو
تو یہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑا وائرل ہوئی, وہ ان کے لاسٹ سپیچ تھی عثمان خان شہید کی سینٹ کے فلور پہ. انہوں نے مارچ کے مہینے میں 2021 میں جب وہ ان کی فائنل سپیچ تھی, فیئرویل سپیچ, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا تھا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور دھمکیاں ان کو اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو محکوم اقوام ہیں ان کی انہوں نے بات کی, انہوں نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کی, میڈیا کی آزادی کی بات کی, جب مسنگ پرسنز کی کوئی بات آئی اس پہ انہوں نے بات کی, ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کی جب بات آئی اس پہ انہوں نے بات کی. تو بقول ان کے انہوں نے وہ ویڈیو میں واضح طور پہ کہا کہ اس وجہ سے ان کو تھریٹس مل رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کا ذکر کیا بقول ان کے کہ انہوں نے انہیں تھریٹ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بات ریکارڈ کروائی سینٹ کے فلور پہ کہ جی اگر ان کے ساتھ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کی موت کو گم کھاتے میں ڈالنے کی بجائے ان کی ذمہ دار جو ہے وہ 2 ایجنسیاں ہوں گی. تو اسی کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے ان کے بیٹے نے بھی اسی موقف کو اپنایا, اور جب ان کی تدفین ہوئی اندباغ کے اندر, وہاں پہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا جو کہ بلوچستان کی تاریخ میں, پشتونوں کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا, نہ کوئی سیاسی جلسے میں ہوا اس طرح ہوا ہے, نہ کوئی مذہبی جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ کبھی ہوئے ہیں, نہ کوئی جنازہ اتنا ہوا ہے. اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کوئی 13 لاکھ لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی. وہاں پہ 13 لاکھ لوگوں نے, یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ تھی, بی بی سی کی ایک رپورٹ سوشل میڈیا پہ میرے نظر سے گزری, حالانکہ بلوچستان بڑا کم آبادی والا صوبہ ہے, آپ کو اس کا علم ہے, لیکن جی تو 13 لاکھ لوگوں کا بی بی سی نے کہا کہ انہوں نے شرکت کی. وہاں پہ ایک مرتبہ پھر ان کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ نے یہ بات دہرائی, انہوں نے الزام عائد کیا اسٹیٹ کی ایجنسیوں کے اوپر, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر, اور باقی بھی جو ان کی قیادت تھی انہوں نے یہی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ ان کی بالکل موت جو تھی نہ کوئی حادثاتی موت تھی نہ کوئی طبعی موت تھی, ان کو باقاعدہ اس کو نشانہ بنایا گیا تھا, ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور اسی حوالے سے جو پشتونخوا ملی عربی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے اپنی سپیچ جو آخری سپیچ تھی انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ ان کے پاس رپورٹس موجود ہیں اور شواہد انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کوئی بھی سنجیدہ کوئی فورم اگر ہوگا, کوئی جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا یا پارلیمنٹری کمیشن یا کوئی بھی ایسا کمیشن اگر کوئی بنتا ہے تو وہ شہادتیں جو ہیں وہ ایویڈنس وہ ان کو وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے شفیق ترین سینیٹر ہیں, انہوں نے آج باقاعدہ سینٹ کے فلور پہ انہوں نے اگین پھر یہی بات کی, انہوں نے اس کا تقریر کا بھی حوالہ دیا, فیئرویل کی جو سپیچ تھی عثمان خان شہید کاکڑ کی, انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا, اور انہوں نے مطالبہ کیا سینٹ کے چیئرمین سے کہ کوئی کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن, سپریم کورٹ کا کمیشن یا کوئی پارلیمانی کمیشن بنایا جائے ان کی جو یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کے حوالے سے انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے. انہوں نے باقاعدہ فلور آف دی سینٹ پہ یہ مطالبہ کیا, آج کے دن میں ان کی سپیچ سنی کہ جی, اور ریزولوشن بھی انہوں نے کہا کہ موو کی جائے, اور یہ پارٹی کا باقاعدہ مطالبہ ہے کہ ان کا جو انسیڈنٹ تھا وہ بالکل ایک واردات تھی. جو لیکن سائق صاحب جو آپ کے بلوچستان کے وزیر داخلہ ہیں اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے, انہوں نے فوراً طور پر کہا تھا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے, اور جس طرح پر ان کا بچہ خوشحال جو چاہتا ہے انکوائری, ہم اس طریقے پر انکوائری کریں گے. اب 1 ہفتہ گزر گیا, آیا کوئی انکوائری شروع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابھی تک جہاں تک وزیر داخلہ کی بات ہے ضیاء لانگو صاحب کا, انہوں نے دیکھیں جیسے ہوتا ہے پہلے بھی پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کی کمیشن رپورٹ کمیشن بنا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے واقعہ کے پر مبنی, جو کہ سول ہاسپٹل میں اگر آپ کو یاد ہو ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں 60 سے ابو وکلا جو شہید ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں انجرڈ بھی ہوئے تھے. تو اس حوالے سے تب بھی یہ کمیشن بنا اور اس کی ایک رپورٹ بھی آئی,
وہاں پہ انہوں نے اس قسم کے رویے کو بڑا کرٹیسائز کیا اس کمیشن کی رپورٹ میں قاضی فائز احسان ہے. وہاں پہ بھی اس وقت کے وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ انڈیا نے حملہ کیا ہے اور یہ سی پیک پہ حملہ ہے. لیکن جب کمیشن بنا اور انریبل جو جسٹس ہیں قاضی فائز احسان صاحب نے جب گورنمنٹ سے ایویڈنس مانگی کہ جی آپ لے آئیں وہ ایویڈنس، آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انڈیا کا ہے، تو پھر کوئی ایویڈنس نہیں آئی اور انتہائی انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ اگر آپ دیکھ لیں انہوں نے ان کی اس رویے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. تو ضیاء لانگو صاحب نے بھی اگر وہ ایک تو انہوں نے یہ بات کی جس دن ان کی شہادت ہوئی اس وقت یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کوئی پارٹی سے کہتے کہ جی آپ لیں ہم جو ہے کوئی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کو تو خود سے یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے بطور وزیر داخلہ کے کہ وہ خود سے انویسٹیگیٹ پہلے کرتے. اب تو وہ وکٹم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں شہادت دیں. ہمیں شہادت دینا وکٹمز کا کام نہیں ہے. اتنا بڑا حادثہ ہوا، ان کی ڈیٹیلز ان کو معلوم ہونی چاہیے تھی. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. شروع میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک طبعی موت ہے، وہ ان کی وہ بھی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے. اس روز جب ان کی شہادت ہوئی آغا خان ہاسپٹل میں انہوں نے کہا کہ جی یہ طبعی موت ہے، ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوا. پہلا ان کا پریس کانفرنس یہ تھا. لیکن ان کے ساتھ ہی بیٹے نقیب اچکزئی جو ڈاکٹر تھے نیورو سرجن جنہوں نے آپریشن کیا تھا، انہوں نے بالکل ان کے پوائنٹ کو رد اس طرح سے کیا کہ انہوں نے میڈیکل لینگویج میں کہا کہ ان کی کوئی نیچرل کوئی کاز نہیں تھی جو کہ ہیمریج کی وجہ بنتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہیماٹوما ہوا تھا اور ہیماٹوما ظاہر ہے وہ انجری کے بغیر ہو نہیں سکتا. پھر سبسیکوینٹلی جب یہ بات اگین آئی پشتونخوا ملیوی پارٹی کی جانب سے، اب اگین پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے ہر قسم کے کمیشن بنانے کے لیے تیار. میں تو یہ اب تک میں مجھے میرے معلومات کے مطابق جو میں نے سوشل میڈیا کو فالو کیا ہے، کوئی ایسے نہ کوئی کمیشن بنا ہے اب تک، نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے. حالانکہ اگر یہ بطور وزیر داخلہ کوئی ڈائریکشن دے دیں، شہباز ٹاؤن کا جو ایس ایچ او ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر یا وہاں کا جو پولیس کے آفیسر ہیں ڈی پی او یا جو بھی ہیں، اگر انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کر کے بہت کچھ پتہ لگائے تو اس سے ایک مجھے لگتا ہے کہ انتہائی ریسپانسبل بیہیویئر ہے. ان کو پہلے دن سے ہی اس چیز کو فالو اپ کرنا چاہیے تھا اور اس کی انسیڈنٹ کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اپنے طور پہ، کیونکہ اسٹیٹ کی بہرحال رسپانسبلٹی ہے. اگر سٹیزن کو کوئی بھی انجری آتی ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ ان کی پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ تو از خود ان کو چاہیے تھا کہ انویسٹیگیشن کرتے، اور بجائے یہ کہ وہ خوشحال خان سے مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں. ان کے پاس اب انویسٹیگیشن کی پوری ڈیٹیلز ہوتی، وہ انویسٹیگیشن وہ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے، وہ انویسٹیگیشن اپنے ساتھ رکھتے تاکہ وہ جتنے بھی عوام ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے. اب وہ کرنے کی بجائے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو میرے نظر سے نہیں گزری ہے، نہ ہی پبلک نہیں ہوئی ہے، نہ سوشل میڈیا میں نہ ادروائز پبلک نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر نقیب اچکزئی نیورو سرجن ہے وہ بقول ان کے کہ یہ والی جو ہیماٹوما کی انجری ہے، اور میڈیکل جورسپروڈنس کو بھی جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہیماٹوما جو ایک انجری ہے جس میں بلڈ کلاٹنگ ہوتی ہے ہیڈ کے اندر اور ان کا بہت زیادہ خون جمع تھا، تو وہ ود آؤٹ انجری نہیں ہو سکتا. ان کی پارٹی نے یا ان کی فیملی یا کسی فرد نے، پارٹی یا فیملی کے فرد نے کوئی ایف آئی آر وغیرہ درج کروائی اس معاملے میں یا نہیں؟ اگر ان کا کلیم یہ ہے کہ حملہ کیا گیا جی تو پھر ان کو کوئی ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی. اگر انیشیل فیز پہ ان کے بیٹے سے جب یہ بات پوچھی گئی خوشحال خان سے، انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ان کے والد کو جب یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا تو ان کا انیشیل رسپانس یہ تھا کہ ان کی زندگی بڑی عزیز تھی ان کو، تو انہوں نے وہ علاج معالجہ ان کے لیے زیادہ انہوں نے اس کو اہمیت دی. ان کو لے کے گئے ہاسپٹل، وہاں پہ وہ رہیں 2 دن، پھر اس کے بعد ان کو کراچی لے گئے. کراچی کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی، اب وہ تدفین کے بعد جو ہے فاتحہ کا بڑا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کے بعد انہوں نے بات تو کی ہے، لیکن اب انہوں نے واضح طور پہ بات کی کہ ان پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے پولیس کی ذمہ داری ہے. تو لیگلی اسپیکنگ جو 154 سی آر پی سی کا ہے اس کے لیے جب کوئی رپورٹ اگر زبانی طور پہ یا تھرو میڈیا ملتی ہے ایس ایچ او کو کنسرن ایریا کے، یہ ان کی اوبلیگیشن ہے، وہ ان کی ڈیوٹی باؤنڈ ہو، ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ خود سے ایف آئی آر رجسٹر کر لیں، کیونکہ ایف آئی آر کا
मतलब ही यही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो इंफॉर्मेशन ही होती है, वो इंफॉर्मेशन चाहे आपको सोशल मीडिया से मिले या वो इंफॉर्मेशन आपको जो है वो एप्लीकेशन के जरिए मिले या जुबानी मिले, तो इनको इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है उनके बेटे के थ्रू, उनके मैंने कहा रजा मोहम्मद रजा की वीडियो के थ्रू ऑलरेडी इंफॉर्मेशन। अब तो इस एचओ ड्यूटी बाउंड है कि उसको खुद जो है वो रजिस्टर कर लें, एफआईआर रजिस्टर कर लें, उसके बाद वो एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो एक सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कर लें ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे सारे मामले को। तो मेरे ख्याल में उसके लिए एप्लीकेशन का इंतजार या फैमिली के किसी बंदे का इंतजार की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, एक जर्मनी के एक अखबार ने एहसानुल्लाह एहसान जो साबिक तर्जुमान थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के या जमातुल अहरार के, उनका एक बयान जो है वो उसने नकल किया है। वो कहते हैं कि मुझे एक हिट लिस्ट दी गई थी जिसके अंदर उस्मान काकड़, अफरा सयाब खटक साहब और डॉक्टर सैयद आलम महमूद साहब के नाम भी थे कि इनको साइड पे कर दिया जाए। तो ये हिट लिस्ट देने वाले कौन हो सकते हैं? तो उन्होंने तो खुद कहा है, वो जो रिपोर्ट इनकी चल रही है वो तो जाहिर है, वो तो अगर उस्मान काकड़ की स्पीच को अगर आप सुन लें तो उन्होंने ऑलरेडी इसका जिक्र कर दिया है कि वो कौन हो सकते हैं। उसके हवाले से तो बड़े क्लियर है। उस्मान काकड़ ने अपनी जिंदगी में सेनेट के फ्लोर में कहा, उनके बेटे जो है वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान किन के मेहमान थे, और वो उनको ज़ाहिर है उनके मेज़बान ही हवाला कर सकते हैं। वो उनके जो मेज़बान थे वो सब जानते हैं कि उनके मेज़बान कौन थे। और ये ज़ाहिर है वो उन्होंने अब जो बात की है उसमें अफरा सयाब खटक का, उस्मान काकड़ का और सैयद आलम मसूद है, वो ट्राइब है उनका बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा कि ये उनकी लिस्ट में शामिल थे। नहीं, अफरा सयाब खटक साहब तो एक मशहूर आदमी है। ये डॉक्टर सैयद आलम महमूद कौन है? ये सैयद आलम जी, डॉक्टर सैयद आलम मसूद जो हैं ये खुद भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, ये पश्तूनख्वा मैप में भी रहे हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, और जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसकी कोर कमेटी के मेंबर हैं। वो एक बहुत ही जाने मानी उनकी वॉइस है। वो हमेशा से जितने भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा बहुत ही वो एक्टिव हैं। तो उनका जो इमीडिएट पोर्टफोलियो यही है कि वो पीटीएम कि उन लोगों में शामिल हैं, बानी जो मेंबर्स थे जिन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जो जब क्रिएट हुई है 2018 के अंदर, तो उसमें वो उनके बानियों में शामिल हैं और सीनियर मेंबर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बड़ा रिसर्च किया है। और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने भी मुतालबात हैं उसके पीछे वो बहुत ही स्ट्रांगली एक वॉइस हैं। वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी बड़ा इस पे बात करते हैं। तो ये वजीरिस्तान में रहते हैं या इसमें जी ये वैसे बेसिकली ये वजीरिस्तान के हैं, महसूद हैं ट्राइब, लेकिन अच्छा। इनकी जो रिहाइश है वो आयाताबाद में है। वो कई मरतबा पाकिस्तान के अदारों की हिरासत में भी रहे हैं। ये आयाताबाद पेशावर में इनका घर है जहाँ पे इनका क्लिनिक भी है और उनका घर भी वहीं पे है। एक अखबार ने ये भी लिखा है कि जो पश्तून तहरीक है, पश्तून जिसमें वो मंजूर पश्तीन वगैरह लोग हैं, उनमें उनको उस्मान काकड़ के जनाजे के लिए उनको बलूचिस्तान आने की इजाजत नहीं है और वो जनाजे में शिरकत की स्पेशल इजाजत जी हाँ, ये तो पहले जी हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा कि पिछले जब से ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो वजूद में आई और उन्होंने अपने बड़े बड़े जलसे किए। क्वेटा के अंदर भी उन्होंने, जोब के अंदर, किला सैफुल्लाह के अंदर, चमन में भी आते रहे हैं। ये जो मंजूर पश्तीन हैं जो सरबराह हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, इनके साथ मोहसिन दावड़ हैं। यहाँ तक कि वो है एक फीमेल एक्टिविस्ट है सना एजाज खातून है, वो बड़ी इंसानी हकूक का उन्होंने विमेन राइट के हवाले से बहुत बात करती हैं। उन तक पर जो है मुसलसल वो गवर्नमेंट जब भी जो भी रही है उन्होंने वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के ज़रिए ये कहा है कि आप पर पाबंदी है। और एक दो मरतबा जब मोहसिन दावड़ आए भी थे यहाँ पे क्वेटा, तो उनको वापस जो है वो बज़रिया जहाज़ वापस भेज दिया गया था। और इसी तरह मंजूर पश्तून किसी जनाजे में शिरकत के लिए जब आ रहे थे अरमान शहीद के, तो उनको रोका गया था और बड़ा उन पे पाबंदी थी। तो इस मरतबा जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैं अजहर खान, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं सूबाई असम्बली के अंदर, उन्होंने उनकी कोशिशों से उन्होंने गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन दिलवाया जिसमें मोहसिन दावड़ और मंजूर पश्तून को स्पेशल परमिशन दिलवाएगी, जिसपे उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि वन टाइम परमिशन। हालांकि बड़ा
फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इंसानी हकूक के खिलाफ बात है कि आप किसी सिटीजन को आप कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क के अंदर ही आप एक सूबे के अंदर आप नहीं जा सकते। ये इतना ड्रैकोनियन लॉ या ये रवैया जो है इंतहाई अगेंस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, तो वो उनके साथ ये कहा गया था, बल्कि इन पे पाबंदी बिल्कुल है। अच्छा, दो छोटे छोटे सवालों का जवाब देने। एक तो ये है कि भाई ये बलोचिस्तान में कई सियासी पार्टियां, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इनमें इनका रिएक्शन क्या है इस मामले में? वो क्यों आवाज नहीं उठाते कभी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके लिए? उनकी अपनी पार्टी के किसी दूसरी, या मैंने उनका बयान पढ़ा है अपने मैंगल साहब का, इसके अलावा तो कोई मुझे ऐसा बयान खास नजर से नहीं गुजरा। नहीं, बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, इवन जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब इनकी तदफीन हो रही थी उनकी इज्तिमा में बाकायदा एक ज़ाहिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जलसे के फॉर्म में, तो उससे इन सब ने बात की और उन्होंने सपोर्ट का। इसमें मौलाना फजल रहमान के जो छोटे भाई हैं अताउर रहमान, जो खुद भी सेनेटर हैं, उन्होंने भी तकरीर की थी, जनाजा भी उन्होंने पढ़ा है, वो भी आए थे। मालिक बलूच जो नेशनल पार्टी के सरबराह है, उन्होंने भी बात की थी। अख्तर मैंगल साहब ने भी बात की है। अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर हैं असगर खान शिखज़ई, उन्होंने भी अपनी तमाम हमायत का उन्होंने कहा कि जो भी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी लायामल देगी, जो भी वो उनका लायामल होगा, जो भी उनके फैसले होंगे उनकी मुकम्मल अहमियत। तो मेरे ख्याल में जो मेरी नॉलेज है, जितने भी मजहबी हैं, सियासी हैं और बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, तमाम ने जो है अपनी तमाम हमायत का जो है वो ऐलान किया है। इसके इनके जो एक एक्स MNA और सेनेटर भी रहे हैं सना बलोच साहब, उनको सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उन्होंने भी अपनी भरपूर हमायत का ऐलान किया है। और मैं आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन सब में मेरे मालूमात के मुताबिक तमाम नेशनलिस्ट पार्टी, चाहे बलोच हैं, चाहे मजहबी हैं, चाहे पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज है, उन्होंने इनकी भरपूर हमायत का ऐलान किया पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का शहीद उस्मान खान के इशू के ऊपर। नहीं, एक तो होता है ना कि भाई ताजियत का इजहार करना, बंदे की खूबियां बयान करना, और एक है कि भाई एक सख्त मौक़िफ़ अपनाना कि हाँ इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इतनी सारी सियासी पार्टियां इकट्ठी हो जाए तो सूबाई हुकूमत मजबूर हो जाएगी उस इंक्वायरी करवाने पे। बिल्कुल, सब ने कहा है, ये बात उन्होंने की है कि ये जो भी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मुतालबा है, अब तमाम के तमाम ज़ाहिर मुतालबा तो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ही करना है, और बाकी उन्हें सब ने यही कहा है कि जो भी इनके मुतालबात हैं वो उनकी हम भरपूर हमायत करते हैं। तो हमायत का सब ने ऐलान किया है। तो जो जब भी अपोजिशन की तहरीक चलती है तो महमूद खान साहब शिखज़ई जो है वो उसमें शामिल होते हैं और सबसे आगे होते हैं। तो आया इस मामले में जो पंजाब की पार्टी हैं सियासी, उन्होंने भी कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दिखाया है या नहीं? उनके भी जो सूबाई असम्बली के ये सूबे के कोई नुमाइंदा, अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो आए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है। और मरियम नवाज साहिबा ने भी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मेरी नज़र से गुजरी है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने अपने गहरे गम और रंज का इजहार किया है और ये मुतालबा किया था कि कमीशन इंक्वायरी की जाए इनकी शहादत के हवाले से, जो मुझे याद पड़ता है। आपकी अपनी आज़ादी राय क्या है? क्या आया जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, या जो हुकूमत ने बयान दे दिया है या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी पे इक्तिफा करना चाहिए? नहीं, रिपोर्ट ज़ाहिर है, रिपोर्ट तो कोई ऐसी रिपोर्ट सच आई भी नहीं है, और जो डॉक्टर की राय वो यही कह रहे हैं कि विदाउट इंजरी हो नहीं सकता। चाहे जो भी रिपोर्ट लीगल तस्वुर ये कि मेडिकल का इतना बड़ा नहीं होता। अगर कोई पार्टी कह रही है, ज़ाहिर सेनेट के फ्लोर पे उन्होंने ये मुतालबा रखा है, उनके पार्टी के चेयरमैन ने बाकायदा हुकूमत से भी मुतालबा किया है और जो भी मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनसे ये कहा है। तो अगर उन्होंने कहा है, एक तो ये कि कमीशनों का, मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि चूँकि इनकी पार्टी का मुतालबा है तो ये बनना चाहिए, लेकिन तारीखी तौर पे जो भी कमीशन अब तक बने हैं उनसे कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला है। जो वकला के हवाले से जो एक कमीशन बना था, काजी फायज ईसा साहब, उस सिंगल मेंबर बेंच का कमीशन था, तो उसकी भी जो रिपोर्ट है उसको उसके पे कुछ हुआ नहीं ना, कोई उसके फॉलो अप में कोई फर्दर कोई भी ना पॉलिसी आई है सामने, ना किसी को उन्होंने बड़े एलिगेशन स्टेट्स पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदारों पे उन्होंने लगाई।
اس کا کچھ نہیں ہوا, اس کو بھی یہ سپریم کورٹ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا. تو وہ ہوتا تو یہی ہے, لیکن چونکہ ان کے پارٹی کا اور ان کے پارٹی کے چیئرمین کا مطالبہ ہے, تو میرے خیال میں اس کے مطالبے کے مطابق ایک کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن, اور انہوں نے ایک بات اور بھی واضح کی, ان ججز کا ہونا چاہیے جنہوں نے پی سی او کے تحت نہ اٹھایا ہو, تو آنیسٹ کوئی ہو. تو اگر ان کی پارٹی کا مطالبہ ہے تو ضرور بننا چاہیے. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا بھی بیان میری نظر سے گزرا تھا. انہوں نے بھی کافی اسٹرانگ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ حکومت کو کروانی چاہیے اس واقعے کی. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سے ہم نے حقیقت جاننے کے لیے آپ سے رائے لینا ضروری سمجھا, کیونکہ بہرحال ایک سائڈ کی بات جو ہے وہ پوری طرح بات واضح نہیں ہوتی, اور جو جس قسم کے عثمان کاکڑ صاحب بہرحال ایک شریف النفس سیاستدان تھے اور ترقی پسند لیڈر تھے, اور نوجوانی سے ہی ہمیشہ ترقی پسند تحریک میں وہ ایز اے اسٹوڈنٹس لیڈر بھی شامل رہے, اور پارٹی کے اندر بھی انہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی. اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ بھئی اپنے ناظرین تک جو ان کی بیچاروں کی اچانک موت ہو گئی ہے اس کی اصل حقیقت کا موقف جو ہے وہ دونوں موقف جو ہیں وہ ان کے سامنے آنے چاہیے. اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی تھی کہ آپ جو ہے آپ اپنی ذاتی رائے اور جو بات وہاں پر عام کہی جا رہی ہے وہ آپ بیان کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ جو ہے وہ پروگرام منعقد کیا, اور آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو عثمان کاکڑ صاحب کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی موت کی اصل حقیقت جاننے کے لیے ہم نے پیش کیا تھا. وہ تقریر جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بھئی سینٹ میں انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو مخاطب کر کے کی تھی, وہ میں اسی کے چند الفاظ کے اوپر آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت اور اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں, قوموں کی بات کرنا چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا چھوڑ دیں, اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان پر تنقید کرنا بند کر دیں. یہ وہ پوائنٹس تھے جنہوں نے لکھوائے تھے, اور اس وقت انہوں نے وارننگ دے دی تھی کہ بھئی ہمیں باقاعدہ تھریٹ آ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ خطرہ ہے. اور وہی ہوا کہ چند دن کے بعد جو ہے یہ خبر ہمیں سننے کو مل گئی کہ ایک اچھا سیاستدان جو ہے, ایک اصول پرست سیاستدان سے پاکستان جو ہے وہ محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت دے اور پاکستان میں اصل جمہوریت کی طرف جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کرائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب انشاءاللہ منڈے کو ہوا شافی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. صاحب پروگرام اینڈ کریں.